السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیما شیخ، ہر خبر مشن نیوز کے ساتھ۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں خورشید مونٹیسری ورلڈ کی جانب سے اسپورٹس گالا کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے مہمان خصوصی حق پرست ایم پی اے صداقت حسین اور پی ایس پی رہنما نہال ملک ماجد خان جنید کی شرکت۔ رپورٹ شاہد حمید۔ Okay, stop. Sit. Well. خورشید مونٹری کے ستارے ہیں جو چمک رہے تھے، خورشید مونٹری کے ستارے چمک رہے تھے۔ دل خوش ہو جائے باقی میڈم زبردست، یہ ان کی ٹیچر جو ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی گزاریاں کو زبردست بہت ہی اچھے ایک نئی چیز ان کو تھوڑا سا انرجیٹک کرنے کے لیے ان کو بہت ضروری ہے یہ سب چیزیں۔ چھوٹا سا سوال ہے کہ آج کل کے دور میں بچوں کو جو موبائل دیا جا رہا ہے، کیا ان کی پڑھائی پہ اس سے اثر پڑتا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ماں باپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، موبائل جہاں بہت ضروری چیز ہے نا، وہاں سب سے بری چیز موبائل ہی ہے۔ بالکل بچوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم بچوں کو موبائل دے کے اور نظر رکھیں گے بچوں پہ کہ بچے کیا کریں، تو پاسبل نہیں ہے، ناممکن سی بات ہے۔ جو کام ہو پیرنٹس خود کریں۔ موبائل بہت ضروری ہے، تو مطلب جس طرح بڑے بچے ہیں اگر کہیں باہر جا رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ضروری رہتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ گھر میں بچے موبائل یوز نہ کریں۔ 6 سال کے 8 بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بچوں میں صبر ختم ہو رہا ہے، بچوں میں بے صبری پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ موبائل میں ہر چیز متحرک دیکھتے ہیں۔ جب وہ ٹیچر کھڑے ہو کے پڑھا رہی ہوتی ہے تو ٹیچر کارٹون تو نہیں ہے کہ وہ متحرک ہو جائے، تو بچے کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے۔ بچے چاہتے ہیں جس طرح کارٹون ادھر سے ادھر بھاگتا ہے نا، ٹیچر بھی اس طرح ہی بھاگے، اور بچے خود بھی یعنی وہ بہت جلدی ایک چیز سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اگر بے لکھنا ہے ان کو تو وہ بہت جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ بہت بری چیز ہے موبائل تو بچوں کے لیے بالکل بھی نہیں۔ میموریل اسکول کی طرف سے یہ ایکٹیویٹی ہمارے یہاں ختم ہو گئی تھی، الحمدللہ دوبارہ سے یہ اسکول والوں کی کوشش ہے کافی ہے کہ یہ شروع کر رہے ہیں، اور بہت اچھا ہے۔ کھیل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے، اور میں خورشید اسکول کے جو روح رواں ہیں، مالک ہیں اور پرنسپل ہیں، ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں میں اپنی طرف سے، متحدہ قوم پاکستان کی طرف سے۔ اور میں آپ کو بتانا چلوں کہ اورنگی ٹاؤن جو ہے وہ اس وقت جس لیٹیسی ریٹ پہ کھڑا ہوا ہے، جو ہمارا تعلیمی سیٹ اپ ہے، اسٹرکچر موجود ہے اس وقت، وہ پلیز اپنی جگہ بیٹھ جائیں، وہ پاکستان کے کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں۔ وہ پاکستان کے دوسرے صوبوں سے، دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے علاقے پورے سندھ کا جو لیٹیسی ریٹ ہے اس میں 54% ہے، اور اورنگی ٹاؤن کا لیٹیسی ریٹ جو ہے وہ 93% ہے۔ تو یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہمارے لوگوں کی کامیابی ہے۔ یہاں کے رہنے والے سمجھتے ہیں کہ کھانا نہیں کھانا ہے، سڑکیں اچھی نہ ہوں۔ ایک سوال ہے، جو آنے والا وقت تھا وہ گزر گیا، جی اب جو نئے وقت میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو تعلیم نہیں پڑھ پا رہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کیا ایم کے ایم پاکستان ان بچوں کے لیے کچھ کرے گی؟ جی الحمدللہ، آپ کو میں بتانا چلوں، آپ کے اس انٹرویو کی توسط سے بتانا چلوں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں، یعنی کہ 1-1.5 مہینے کے اندر ہم ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں پورے کراچی اورنگی ٹاؤن کے اندر۔ پہلے اورنگی ٹاؤن میں ہوگا، پھر کراچی میں ہوگا، پھر پاکستان میں جائیں گے ہم، کہ وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے گھر میں پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے، والدین کے پاس انکم کم ہونے کی وجہ سے
पढ़ नहीं पाए और उनकी उम्र 12 साल से ऊपर हो गई है और उनको कोई स्कूल वाला अभी नर्सरी या मॉन्टेसरी में दाखिला नहीं देगा। उनके लिए मैं एक तालीमी बालगान का इंतजाम कर रहे हैं, जो बच्चे किसी भी वजह से नहीं पढ़ पाए उनके लिए हम स्कूल का एक सेटअप बना रहे हैं और उन बच्चों को हम अपने पास रखेंगे और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो बच्चे मैट्रिक जल्द से जल्द 2 साल में उनको इस काबिल करेंगे कि वो मैट्रिक कर पाएं। अच्छा सुधाकर भाई, एक बात मेरी छोटी सी और है कि जो माँ बाप ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कम उम्र में मोबाइल दिया है, क्या इसकी वजह से उनकी पढ़ाइयों का असर पड़ रहा है? क्या ये खत्म होना चाहिए? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। आपने अभी पहले ही बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। मैं जो समझता हूँ कि मेरी बेटी भी 5 साल की है, मोबाइल यूज कर। जब इस स्कूल की ओपनिंग हुई थी तो वो मेरे हाथों से हुई थी और 4 बच्चे थे उस वक्त, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक के 700 से क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं जो यहाँ आता हूँ वो ऐसे किसी सियासी रहनुमा नहीं, समाजी रहनुमा नहीं, क्योंकि ये मेरा स्कूल है, ये मेरे अपने बच्चे हैं। खुर्शीद मॉन्टेसरी जो है वो औरंगी टाउन में एक मुनफरिद एक इदारा है, हट के मैडम नजमा जो है वो हट के काम कर रही हैं माशाल्लाह। सारे इदारे अच्छे हैं यहाँ, तमाम स्कूल्स यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन खुर्शीद मॉन्टेसरी के लिए मैं ये कहूँगा कि इन्होंने बहुत ही कम वक्त में आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मॉन्टेसरी सिस्टम में नंबर 1 पे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा हो रहा है, औरंगी टाउन अपना बहुत गरीब तबके का इलाका है, आपको पता है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताब नहीं है, स्कूल नहीं है, क्या PSP या कोई हुकूमत उस पर ये काम कर सकती है उनको किताबें और स्कूल मिले? देखें, पहली बात तो ये है कि बुक्स तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि और मुल्कों में जो है तालीमी इदारों को और एजुकेशन के हवाले से गवर्नमेंट के बहुत सारे जो ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान में है लेकिन उसको कोई देने वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आप देखिए गवर्नमेंट स्कूलों का जो हाल है वो आपके सामने है कि गवर्नमेंट स्कूलों को ड्रेस भी दिया जाता है, किताबें भी दी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है कोई भी चीज़। अच्छा, टीचर्स जो हैं वो बहुत ही अफसोस के साथ के गैर जिम्मेदार हैं। तो अब जो वालिदैन जो हैं, औरंगी टाउन जो हमारा इलाका है, आप यकीन करें कि मजदूर तबका इलाका है, लेकिन बड़े जिंदा दिल लोग हैं हमारे कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं। आप देखें पूरे कराची में जो फीस रेशियो जो है वो आप देख लेंगे 3000 से कम नहीं है।